ان سے ہم کچھ سوالات شریک کریں گے زکوٰۃ کے مسائل، اور جو ہمارے فیس بک کے ذریعے اور ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہمارے سوالات آئیں گے ان سے علامہ صاحب سے کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ اگر ان سوالات جوابات میں کوئی غلطی خطائی ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے، آپ ہماری اصلاح فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ صحیح، آپ ٹھیک اور ہیں؟ کیا حال، آپ کی تراویح وغیرہ صحیح چل رہی ہے؟ الحمدللہ صحیح، ماہ رمضان کی برکتیں آمین چل رہی ہیں، اور آج تراویح پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یار 8ویں تراویح مدا کر توجہ دلائی کس نے کہ اتنا وقت سپیڈ میں گزر رہا ہے، تو وقت واقعی ماہ رمضان کا آج 8ویں تراویح ہم نے ادا کی۔ اللہ میں مزید دن جو ہیں اس میں اس کی برکت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا بے شک، فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ تو علامہ صاحب، آپ فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خوش آمدید کہتے ہیں بزم اصلاح معاشرہ کی جانب سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ کچھ سوالات جوابات، آج کی عنوان ہمارے زکوٰۃ کی مسائل ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا اور جو واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے، آپ سے میں وہ سوالات کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ لبیک۔ پہلا کوسچن واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی عنایت فرما دیں۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ شرعی طور پر زکوٰۃ کی کیا حیثیت ہے آخر کار۔ تو اولاً تو یہ بات بنیادی سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، یہ پلرز ہیں 5، کہ ان پلرز میں ایک بھی اگر کم ہوگا تو ہماری جو بنیاد ہے، اسٹرکچر ہے ہمارا، وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں۔ 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ ہم کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں نا، تو بلڈنگ کے پلرز ہوتے ہیں، اور پلر ایک بھی اگر ہم اس سے خراب کرتے ہیں، کسی وجہ سے ایک پلر بھی ڈیمیج ہوتا ہے، تو پوری بلڈنگ، پوری بنیاد جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ رکن اسلام ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ایک ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم جو ہے نا، یہ 32 مقامات پہ آیا، کس کے ساتھ؟ نماز ہم، حالانکہ نماز کا صرف 32 مقامات پہ نہیں، کئی مقامات پر ذکر ہے، لیکن دونوں کا ساتھ ذکر جو ہے وہ 32 مقامات پر ہے۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پھر ایک اور مقام پہ رب کائنات نے، اللہ تبارک نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں کہ حبیب، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، مال والے ہیں، پیسوں والے ہیں، تو فرمایا ان پیسے والوں سے زکوٰۃ ان سے وصول کرو اور غریبوں میں تقسیم کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رب کائنات نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ زکوٰۃ لوگوں سے جمع کریں اور اسے غریبوں میں ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں۔ یہ گویا کہ حکم رب کی طرف سے۔ تو میرے خیال سے یہ سوال کا اتنا جواب کافی ہے کہ اس کا رب کائنات نے 32 مقام پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور جس بات کے بارے میں رب کائنات نے 32 مقامات پر ارشاد فرمایا، سوچی اس کی اہمیت کیا ہو۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے کہ زکوٰۃ دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، بات تو ایک ہی ہے، لیکن ایک بات کی بار بار تکرار کرنا، تو وہ کہتے ہیں نا، ایک مقولہ ہے، ما تکرر قرر، جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو یہی رب کائنات نے ایک ہی بات کو
32 بار کہا تو یہ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو واضح کرتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سوال نمبر 2، جی، زکوٰۃ کی فضیلت بتائیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا کیا دلیل ہوگی؟ ماشاءاللہ، سوال کچھ یوں غالباً میرے خیال سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی احادیث میں کیا فضائل بیان ہوئے اور نہ دینے والے کی وعید کیا بیان ہوئی۔ جی، تو میں کچھ احادیثیں لکھ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیثیں ارشاد فرمائی، ان احادیث میں سے 15 حدیثوں کے صرف پوائنٹس میں بتاؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اولاً یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اس کا حکم کب ہوا؟ آپ کے میرے سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ جس نے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، میں ویسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کس ہجری میں فرض کی گئی؟ کتنا اہم سوال ہے، حالانکہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اگر ہو تو پاسبل، موبائل میں ٹائپ کر لیں، نوٹ پیڈ پہ ٹائپ کر لیں، اس کو کہیں لکھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہم کم سے کم 5 ارکان کو تو ہمیں صحیح معنوں میں تفصیل بتاؤ، چلو باقی تو چیزیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن 5 ارکان کے ہمیں صحیح معنوں میں ڈیٹیل نہیں پتا۔ تو یہ جو ہے 2 ہجری کو روزوں کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، امید یاد رہے گا، 2 ہجری کو روزوں کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ زکوٰۃ جو ہے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت، یہ ایمان کے مکمل یعنی تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ آگے چلیں، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 156 156 میں شاہ فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا میری رحمت، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب چیزوں کو، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ رب کائنات کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی رحمت کو گھیرے ہوئے نہ ہو۔ رب نے سب چیزوں کی رحمت رب کی رحمت میں ہے۔ پھر فرمایا سأکتبھا، میں نعمت کو تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، کس کے لیے؟ للذین یتقون، وہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، وہ ایک تو صحیح سلامت رہے، اس میں کوئی نقصان نہ ہو، بڑھ جائے، آپ کے پاس بائک ہے اور آپ چاہتے ہیں کار آ جائے، یہ نعمت کا اضافہ ہے نا، یہ بھی رب کی نعمت ہے، بائک اور کار بھی رب کی نعمت ہے، یہ چاہتے۔ اچھا آپ کے پاس گولڈ نہیں ہے، خواہش ہے کہ گولڈ بھی ہونا چاہیے میرے پاس، گھر والوں کے پاس زیور ہونا چاہیے، ان کے گلے میں پہننے کے لیے، ان کے ہاتھ میں پہننے کے لیے، اگر نہیں ہے تو یہ نعمت کی فراوانی کا انسان کے اندر جستجو ہوتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی نعمت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نعمت بڑھ جائے، تو اس کے لیے 2 چیزیں رب کائنات نے ارشاد فرمائی، یہ اختیار کرو، ایک تقوی اختیار کرو، دوسرا فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ بن رہی ہے نا، ہم آگے سنیں گے کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے قسمیں کیا ہیں اور کس کس پر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی، کیونکہ امید ہے کہ یہ سوالات بھی شامل امید ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ تقوی، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تم پر اپنی نعمتیں بڑھا دے گا۔ ہاں، اور دیکھیں ہم تھوڑا سا اگر اپنے ذہن کو کھولیں نا، تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم نہیں ہے، صرف 1 لاکھ پر 2500 روپیہ ہے۔ کسی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا ہم جو ہے کہیں سے تربوز لے کر آتے ہیں، رمضان چل رہا ہے، تربوز سب کھا رہے ہوں گے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی کیا کیا نعمت ہے۔ تربوز کھاتے نا، آپ جو ہے تربوز لے کر آپ 5 کلو، اب 5 کلو میں سے جو آپ تربوز نکالیں گے جو اس کا مواد کھانے والا ہے، میرے خیال سے اس میں 1.5 کلو یا 1 کلو تو خالی اس کا چھلکا نکل جائے گا، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا، جی بے شک۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار یہ میرا لوس ہو گیا، یہ 1 کلو کا میرا لوس ہو گیا، نہیں، کوئی کہتے نہیں میرا لوس ہو گیا،
بھئی یہ تو نکلنا ہے. تو جس طرح یہ جو چھلکا نکلا ہے نا، اسی طرح مال میں سے زکوٰۃ کا نکالنا ہے. وہ یعنی یہ چھلکا یہ پھینکنے والا ہوتا ہے، یہاں یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، لیکن یہ کسی کے لیے خوراک ہے. am I right؟ ہے نا کسی کے لیے خوراک. جی جی. یہ جانور کھاتے ہیں، دیگر چیزیں کھاتے ہیں، خوراک ہے کسی کے لیے، ہمارے لیے خوراک نہیں ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے. سیم ایسے ہی زکوٰۃ ہمارے لیے جو اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے ہمارے لیے کام کی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مثل مال حرام ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہا تو وہ جو مال ہے وہ مثل مال حرام ہے، تو وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ ہے کسی کا. آپ نکال دیں، آپ کے کام کا نہیں ہے وہ، لیکن وہ کسی کے کام آ جائے گا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میں ذرا شارٹ کر کے چلیں گے، زیادہ طویل نہیں کروں گا میں. پھر فرمایا کہ کامیابی کا راستہ ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے. وہ کیسے؟ اللہ پاک پارہ 18 سورہ مومنین آیت نمبر 1-4 میں شاہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. کہا قد افلح المؤمنون. افلح کون فلاح پانے والا ہے، کون کامیابی پانے والا ہے؟ تحقیق کامیابی پانے والے مومنین کون ہیں؟ وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اسے سوچتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، وہ ڈرتے ہیں. یہ سیکنڈ والذین هم عن اللغو معرضین، جو لغو و لہب باتوں، لغو و لہب کاموں، فضول کاموں میں ان سے بچتے ہیں نا، فرمایا وہ فلاح پانے والے مومنین ہیں. تیسری بات والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، فرمایا وہ مومنین کامیاب ہیں. اگر آپ کامیاب مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ آپ کہیں یار میرے پاس تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے بعض صورتوں میں زکوٰۃ کی کیا ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اور زکوٰۃ کس کس اعتبار سے آتی ہے. اب اس کے نقصانات. اچھا صرف چند پوائنٹس میں صرف بتاتے ہوئے آگے نکلتا ہوں. قرآن کی آیتیں بھی ساتھ شامل ہیں، حدیثیں بھی شامل ہیں. زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو ملتی ہے. سبحان اللہ. جی اسی طرح اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت کے تحت ہے. پھر جب یہ زکوٰۃ دیتا ہے اور غریبوں کی مدد ہوتی ہے تو لوگوں کے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کی زکوٰۃ کس کس تک چلی گئی، لیکن جس تک گئی نا وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ جس نے بھی اس میں حصہ شامل کیا مولا اس کا بھلا کر دے. غریب کی دعا. اللہ اکبر. واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندے نے آ گئے، آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضور ذرا پوچھیے گا میری عمر کتنی رہ گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں گئے، رب نے کہا اس کے چند دن رہ گئے، بس تھوڑے سے دن رہ گئے، اس کی موت جو ہے قریب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتایا تمہارے چند دن رہ گئے، تیاری کرو بس. اب جو ہے وہ تقریباً کئی مہینوں بعد، بعض روایت میں کئی سال بعد ملا، پھر نظر آیا. یا اللہ. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران، رب نے کہا تھا اس کی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، یہ کیا تم اب تک زندہ ہو؟ کہا آپ نے تو کہا تھا میں چند دنوں کا مہمان ہوں اور میں تو اب تک زندہ ہوں، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام واقعہ ایسی میں اشارتاً بتاتا ہوں، آگے نکلوں، واقعہ بہت طویل ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر، یا اللہ یہ کیا؟ تو نے مجھے کہا تھا اس کے چند ایام باقی ہے تو اب تک زندہ ہے، اتنے دن گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے. رب کائنات نے فرمایا کہ اس نے کسی غریب کی مدد کی تھی، اس بڑھیا نے اس کو دعا دے دی تھی. سبحان اللہ. ہیں اس کے 15 دن میں نے 15 سالوں میں بدل دیے. تو یہ دعائیں ملتی ہیں غریبوں کی، زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، غریبوں کی دعائیں ملیں گی. خیر اب آئے ہم جو ہے اس کے نقصانات کی طرف چلتے ہیں کہ نہ دینے والے کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں. بہت سارے حدیث میں نقصان بیان کر رہے ہیں. اب یہ 16-17 میں فوائد لے کر آتے لیکن وقت چونکہ کم ہے تو یہ جو سارے فوائد بیان کیے گے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ان میں سے کوئی فائدہ نہیں پا سکے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ان تمام فوائد کا نقصان اس کو ہوگا، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. پھر فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال، میرے آقا کی حدیث سے، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا، چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی بڑھ جاتی ہے، اتنا پیسہ ڈاکٹر سے لگ جاتا ہے،
یہ سارا پیسہ جو نقصان ہو رہا ہے نا خوشی و تری میں، فرمایا یہ وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. ملا کے حدیث ہے، کون ٹھکرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ٹھکرا سکتا. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ہمارا پیسہ بچت ہو رہا ہے، یہ نہیں دیا ہم نے تو بچ گیا ہمارا پیسہ. بچا نہیں ہے، یہ کہیں اور نکل جائے گا. نکلنا ضرور ہے آپ کا پیسہ. کسی کی بیماری میں آپ کو نہیں پتا چلنا، نہیں بھائی میرے تو کوئی چوری نہیں ہوئی، میرا تو کوئی حادثہ نہیں ہوا. بات بتاؤں گا، اورنگی سے قریب بلدی آئی ہے اور ماشاءاللہ اورنگی میں یہ سلسلہ جاری ساری ہے. اللہ اس سلسلے کو مزید کامیاب فرمائے. اورنگی والے کم نہیں ہیں، فیس بک والے بھی سن لیں. اورنگی والے الحمدللہ یہ صرف یہاں تک نہیں، الحمدللہ کئی آگے نکل چکے ہیں. تو یہ نقصان ایک ہی بار ہوتا ہے، وہ سارا پورا ہو جاتا ہے. کبھی بیماری کے سبب، کبھی کس سبب، تو نقصان تو بہت بڑا ہے، کیونکہ ہم رب کائنات سے گویا کہ جنگ کر رہے ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دے رہا رب سے جنگ کرتا ہے وہ. تو زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا تو نقصان یہ ہو گیا. پھر آگے آخری بات کر کے میں اس ٹاپک کو ختم کروں گا. فرمایا کہ جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے. آج مہنگائی کے سبب شاید زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے وعیدیں آگے بھی بہت موجود ہیں. آج تنگ دستی کا سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب ثروت ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، خدارا اللہ کے خوف سے ڈریے. ان پیسوں میں کچھ نہیں رکھا. کب تک ہم اس پیسے کو ہم کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ کتنا کما لیں گے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ کو کفن بھی عام لوگوں طرح پہنایا جائے گا. میں نے تو ایسے لوگوں کو غسل دیا ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں، لیکن جب غسل دینے کا وقت آتا ہے تو باپ کو اس جگہ جہاں جو ہے آپ کبھی زندگی میں نہانا پسند نہیں کریں گے وہاں غسل دلوایا جا رہا ہوتا ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ. روح کام جاتی ہے انسان کی دیکھ کر کے، یار اتنا مالدار بندہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں حضرت اور کوئی جگہ نہیں ہے، کمرے میں گیلا گیلا ہو جائے گا، اس لیے یہاں کر رہے ہیں. کہاں لے کے جائیں گے مال؟ اللہ کے سپرد کریں یہ مال، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ. جی آگے سوال. واٹس ایپ کے ذریعے آیا سوال، زکوٰۃ کی مالیت کیا ہوتی ہے اور فی الوقت زکوٰۃ کے لیے پیسے کا ہونا شرط ہے؟ ماشاءاللہ اس سوال کو میں مزید ڈیفائن کرتا ہوں. یہ نام کیا آپ کا؟ محمد نعمان اتاری. نعمان میں ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں نے بتایا کہ نعمان میں فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ یہ آئے ہیں یہاں پر ہوسٹ بن کر اور فرسٹ ٹائم سوال کرتے ہیں. یہ کانفیڈنس جو ہے نا یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، کیونکہ لائیو گفتگو کرنا، لائیو بولنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جب ہم یہاں ہوتے ہیں نا تو پتہ تب چلتا ہے. لوگ بعض کا سامنے بیٹھے والے یا سامنے دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ اتنا اٹک کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب انسان یہاں آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں دیں اور اسی طرح لگا رہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. جب ہم نے شروع کیا تھا کئی وقت پہلے چینلز پہ تو یوں جھجک ہوئی تھی، تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی تھی یا سمجھ نہیں آتی تھی. جو پڑھنا ہے حالانکہ پڑھا زبانی یاد ہے تو پڑھا نہیں جاتا تھا، ایک دم دماغ بلینک، یہ کیا ہوا بھائی. تو جو کیمرہ ہے اور یہ سب لائٹنگ یہ سب چیزیں تو انشاءاللہ آپ لگے رہیں، اللہ آپ کو برکتیں دے گا انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام جب دین کا آغاز کیا تھا نا تو یوں مشقتیں بہت آئیں، بڑی پریشانیاں آئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو لیجیے، آپ کو جب حکم ہوا نا کہ جا کے دعوت دینی ہے آپ نے فرعون کو، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میری تو زبان میں لکنت ہے، میں دعوت کیسے دوں گا؟ یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب نے پھر سینہ بھی کھول دیا، زبان کے لکنت بھی دور فرما. رب سے مانگیں گے انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. سوال آپ کا کہ موجودہ دور میں زکوٰۃ کتنی رقم میں بنتی ہے؟ زکوٰۃ کی مالیت کتنی ہونی چاہیے، یعنی کتنی رقم پر جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور سیکنڈ سوال کیا ہے؟ سیکنڈ سوال ہے کہ فی الوقت زکوٰۃ کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا زکوٰۃ جو ہے اول میں بتاؤں زکوٰۃ کی دو قسمیں، یاد رہے گا جتنے آپ موجود ہیں آپ بھی اور جتنے آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ بھی یاد رکھیے گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے نا تو آپ دلچسپی بھی نہیں لے رہے ہوں گے، یار میرے پہ کون سی زکوٰۃ بنتی ہے، میرے پہ تو پیسہ نہیں، سونا نہیں ہے، کیا سننا ہے. لیکن سنیے، اس نیت سے سنیے کہ انشاءاللہ میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھوں گا، اللہ مجھے اتنا عطا فرمائے گا میں کل کے زکوٰۃ بھی نکالوں گا انشاءاللہ. ہاں اچھی نیت ہو، یا اللہ مجھے اتنا دے میں بھی زکوٰۃ نکالوں، میں بھی غریبوں کی مدد کروں. ایک صحابی نے نیت کی
बस आगे आका करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है ये जो पहाड़ है काश ये सोने का होता, मैं इसका मालिक होता, मैं सारा गरीबों में बांट देता। रब को उनकी नीयत इतनी पसंद आई, मेरे आका ने फरमाया तुझे ये सारा पहाड़ सोने के बदले सदका करने का सवाब मिल गया। हाँ, इस नीयत से आप मसाइल सीखें कि इंशाल्लाह मैं आज मसाइल सीख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देगा और इंशाल्लाह मैं ज़कात अल्लाह की राह में निकालूंगा। ज़कात दो किस्म की है, एक अफरादी ज़कात और एक है माली ज़कात। अफरादी ज़कात जिसे हम फितरे का नाम देते हैं, और माली ज़कात जो हम रकम के ज़रिए जिस पर ज़कात बनती है। ज़कात जो है कितनी चीज़ों में बनती है, 3 इसकी चीज़ें हैं। एक माले नामी, जैसे सोना, चांदी, कैश, प्राइस बॉन्ड, इन सब चीज़ों को माले नामी कहा जाता है। सेकंड, माले तिजारत। थर्ड, तीसरी किस्म है मवेशी और जो फसलें वगैरह होती हैं, ये तीसरी किस्म है। इन 3 चीज़ों पर ज़कात है। आज हम 2 चीज़ों पर, जो 2 टॉपिक पर जिक्र करेंगे, एक माले नामी यानी सोना, चांदी, कैश वगैरह, सेकंड माले तिजारत। मैं थोड़ा सा बताऊं कि हमारे पास गालिबन टाइम जो है वो कम ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सोना कितना, 7.5 तोला, चांदी 52.5 तोला, या 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर रकम मौजूद हो। अब सवाल यह आता है कि हजरत ये मेरे पास सोना तो सिर्फ 1 तोला है बस, तो क्या मेरे पास ज़कात बनती है नहीं बनती? अभी यहां आने से पहले एक मेरे मुक्तदी ने सवाल किया मुझसे, तो आप जरा सा समझिएगा, थोड़ा सा डीपली मसला है लेकिन समझने वाला है। सोना अगर तो आपके पास सिर्फ सोना ही सोना है, इसके अलावा आपके पास ना कोई कैश है, ना आपके पास चांदी है, ना आपके पास कोई और ऐसी हाजत असलिया के अलावा कोई चीज़ है, कोई सामान आपके पास नहीं है हाजत असलिया के अलावा। सेकंड, आपके पास आपने किसी को कर्जा नहीं दिया हुआ, आपके पास प्राइस बॉन्ड नहीं है, आपके पास कोई बोनस प्राइस बॉन्ड नहीं है, कहीं कमेटी नहीं आपने रही, जिसको बीसी भी कहते हैं, कमेटी भी कहते हैं, यूं डिफरेंट नाम है इसके, कुछ भी नहीं है, ओनली सोना है आपके पास। सेकंड, कोई चीज नहीं है, हाजत असलिया के अलावा भी कोई सामान नहीं है, तब एतबार लगेगा 7.5 तोला सोने का, जबकि मौजूदा दौर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उलमा कराम फरमाया कि 52.5 तोला चांदी ही का एतबार लगाया जाए, 52.5 तोला चांदी की रकम के एतबार से ज़कात निकाली जाए। अगर थोड़ा सा सोना है, जैसे आधा तोला सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ी सी रकम कहीं जो है आपने संभाली हुई है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बन जाती है, तो अब आप साहिब निसाब हो गए, और अब आप पर ज़कात देना लाजिम हो गया साल के गुजरने के बाद। अब थोड़ा सा मैं मुख्तसर सा समझाते हुए आगे निकलूंगा कि बाज़ वक़्त लोग समझते हैं कि यार मेरे पास सोना है थोड़ा सा और बस चांदी है और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ सोना चांदी पे नहीं है, आपने कहा मेरे पास कैश भी नहीं है अल्लामा साहब, अब क्या करें? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी के पास कैश भी नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है, लेकिन आपके पास प्राइस बॉन्ड है, लेकिन अक्सर लोगों ने घर में रखे होते हैं, आपने बीसी डाली हुई है, बीसी में रकम आपकी जमा है, ये एक बीसी का तो एक अलग लंबा सा चैप्टर है, अभी तक निकली नहीं है और आप जमा करा रहे हैं, बीसी आपकी जमा हो रही है, तो वो जो रकम जमा हो रही है वो आपकी अपनी रकम है, गोया कि आप रकम आप जमा करा रहे हैं, आपका पैसा वहां जमा हो रहा है। किसी को कर्जा दिया हुआ है, ये एक जो है ना इंपॉर्टेंट बात होती है, लोग समझते हैं हमने कर्जा दे दिया, कौन सा हमारे पास है तो उसके पास है, वो जब देगा तब देखेंगे वो, लेकिन उस पर भी ज़कात है, जितने साल गुजरते जाएंगे उस पर ज़कात का हुक्म लागू होता रहेगा। हाँ, अदा करने का वजूबी हुक्म तब लगेगा जब आपको उसका चौथाई हिस्सा मिल जाए ज़कात का, कर्ज का, या पूरी मिल जाए, वजूबी हुक्म तब लगेगा। लेकिन जितने साल कर्जा रहा उस बंदे ने आपका देना था, उतने साल की ज़कात लगती रहेगी। तो इससे बेहतर कि इंसान साल के साथ ज़कात जो है वो निकालता रहे। तो ये सारी चीजें थी। दूसरी चीज है माले तिजारत। अब यहां एक पॉइंट बताता जाऊं, बड़ी आपको एक अच्छा इल्म की बात पता चलेगी। एक होता है माले तिजारत और एक होता है सामान तिजारत।
جی مال تجارت کیا ہے کہ آپ نے دکان ہے پرچون کی, جی اب پرچون کی دکان میں جتنا سامان رکھا ہے نا وہ سیل ہو رہا ہے, جی آ رہا ہے جا رہا ہے, سیل ہو رہا ہے, اس کی رننگ ہے, یہ کہتے ہیں مال تجارت. اس طرح کسی کا شو روم ہے اور بائکوں کا کام ہے یا کار کا کام ہے, تو کار کا اس کا خرید و فروخت کا کام ہے, جی یہ مال تجارت ہے. لیکن اب ایک ہے اس میں مال تجارت اور زکوٰۃ ہے, ایک ہے سامان تجارت. جیسے فیکٹریز ہیں بڑی بڑی, اب فیکٹریز کے اندر جو ہے وہ مشینریز رکھی ہوتی ہیں, سلائی مشین رکھی ہوئی ہے, ڈفرینٹ ایمبرائڈری کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں, بڑی بڑی مشینریں ہیں جو ایک ایک مشین صرف لاکھوں روپے کی ہے. تو یہ ہے سامان تجارت. سامان تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے, یعنی فیکٹری میں کروڑوں روپے کی آپ کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ مشین چونکہ سامان تجارت ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ ڈرتے ہیں, جی مجھے لائیو سننے والے توجہ فرمائیں کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں, پوچھتے ہیں یار علامہ سے پوچھ لیا, پتہ چلے میں بس کروڑوں کی زکوٰۃ بن گئی, میں کہاں جاؤں گا. آپ پوچھیں, دین اسلام نے کوئی مشقت نہیں ڈالی کسی پہ, ویری ایزی ہے, بہت آسان ہے, بس پوچھنے. اب دیکھیں بعض اوقات جب میں یہ مسئلہ لوگوں کو بتاتا ہوں, فیکٹری کے لوگ پوچھتے ہیں, بڑے بڑے کاروبار لوگ جب پوچھتے ہیں اور جب وہ مسئلہ سنتے ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں, یار دین اسلام اتنا آسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کروڑ روپے کا ہمارے پاس سامان رکھا ہوا ہے جس سے ہم اپنے کام چلاتے ہیں, فیکٹری ہماری چلتی ہیں اس مشینوں سے, اس پر زکوٰۃ ہم سمجھتے تھے کہ ہے, لیکن اب جب پتہ چلا کہ نہیں ہے تو یار دل خوش ہو, یار واقعی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے, سامان تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا دوسرا سوال, اسی سوال کا دوسرا سوال تھا کہ موجودہ دور میں کتنی رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہے شروع, یعنی ابتدا صاحب نصاب انسان کتنی رقم پر ہو جاتا ہے. تو اس وقت 1 لاکھ, یعنی میں آج کی بات کروں گا, آج 29 تاریخ, جی 29 مارچ 2023 کی آج کی بات کر رہا ہوں, 29 مارچ 2023 آج کے ریٹ بتا رہا ہوں, 1,23,000 23,000 1,23,000. آپ اس کو یہ لے لیں کہ 1.5 لاکھ تک لے لیں, سوری 1.25 لاکھ تک لے لیں. تو 1.25 لاکھ روپے اگر اس وقت کسی پر رقم بنتی ہے, یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم بتا رہا ہوں میں آپ کو, تو اس پر وہ صاحب نصاب بندہ ہے, اس پر زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ حکم لاگو ہوگا سال گزرنے کے بعد. جی اگلا سوال. یہ اور سوال ہے کہ زکوٰۃ کن کو زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ کیا گھر والوں کو, گھر کے افراد کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے؟ بڑے اہم سوال ہے یہ, ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا کہ اولاً تو یہ کہ زکوٰۃ جو ہے کن کو دی جائے, اٹس ویری موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ دی کس کو جائے. آج ہوتا یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ بتائیں کہاں دے رہے ہوتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, کہ وہاں زکوٰۃ کا کوئی تک ہی نہیں, کہتے ہیں نا وہ بنتا ہی نہیں, وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں, فلاں جا رہا ہے تو فلاں جا رہا ہے, وہ کوئی اتھینٹک بھی نہیں ہے, وہ کیا چلا رہا ہے, وہ کہاں لگا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. خاص طور پر یہ کام کون کرتے ہیں, ان کو زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جو بڑی کوئی امیر ترین لوگ ہیں, خاص طور بیرون ملک والے, بس سنا بھی یہاں زکوٰۃ لینے, اٹھا کے ڈال دیا. ایسا نہ کریں, آپ اپنی زکوٰۃ ضائع کر رہے ہیں, غیر مستحق تک زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں, مستحقین بچارے رہ جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں وعید آئی ہے اس مالدار کے لیے جو صاحب نصاب ہے, مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے. اللہ اکبر. جی ایسا ہو رہا ہے آج کل, صاحب نصاب ہے خود اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے, غریب بن کے جو نا زکوٰۃ لے رہا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو, اسے کہتے ہیں شرعی فقیر. تو شرعی فقیر یا مسکین, اسے زکوٰۃ دی جائے. شرعی فقیر کسی کہتے ہیں؟ مختصر میں اس کی تعریف بتاؤں گا آپ کو, کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان نہ ہو, وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اس کا اعتبار دیکھ لیں کہ سامنے والا واقعی ایسا ہے, اور زکوٰۃ لینے والے خاص طور متوجہ ہوں. جی آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لوگوں سے فطرہ وصول کرتے ہوں گے, لوگوں سے زکوٰۃ دیتے ہوں گے, ان معنوں میں کیا جی خاتون کہیں گی کہ میں بیوہ ہوں, بچہ کہے گا کہ میں یتیم ہوں, اور آدمی کہے گا کہ میرے پاس آمدنی بہت کم ہے,
میں روزے کھاتا ہوں، روزہ کماتا ہوں. تو صرف یہ باتیں جو نا یہ قابل قبول نہیں ہے. بعض اوقات بیوہ ہوتی ہے، اس کے پاس سونا رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات یتیم ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو یا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو. ایک مثال دوں گا صرف حاجت اصلیہ کے علاوہ کی. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ مثال، میں اپنی یہ مثال دے رہا ہوں، یہ میرے پاس ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے، گھر میں ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ میری ایسی نیڈ نہیں ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر میرا گزارا ہے کیونکہ میرے پاس موبائل ہے، موبائل سے میرا گزارا ہے نا. یہ میں نے رکھا ہوا ہے بیانات وغیرہ کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ میری اتنی نیڈ نہیں ہے اس کی زیادہ. تو یہ ہو گیا حاجت اصلیہ کے علاوہ. گھر میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، آپ نے ایسے ہی بس سیکھنے گئے تھے کبھی اور اس ٹائم لے لیا تھا اور اب رکھا ہوا ہے، کبھی یوں کسی کام سے یوز کر لیا تو کر لیا، رکھا ہوا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اس کے اندر، وہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوتی ہیں، انہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. ان کی مالیت کو کاؤنٹ کر کے اگر سب مالیت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو گویا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب آپ زکوٰۃ یا فطرہ نہیں لے سکتے. اب یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ جو سامان ہے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ میں نے اصول بتایا، زکوٰۃ 3 چیزوں پہ ہے. مال نامی پر یعنی پراپرٹ، آپ کے پاس رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. مال تجارت پر ہے یا مویشی اور کھیتوں پر ہے. اس کے علاوہ حاجت اصلیہ کے سامان آپ کے پاس موجود ہے، جیسے ایک موبائل جو 2 موبائل گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ گھر میں رکھا ہوا ہے اور ایکسٹرا چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس شادی کا جوڑا رکھا ہوا ہے، وہ اسلام میں جو مجھے سن نہیں ہے، شادی کا جو جوڑا ہے جو آپ نے پہلے دن پہنا تھا آج تک رکھا ہوا ہے، وہ شادی کا جوڑا ہزاروں روپے کا ہے لیکن گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. آپ نے ولیمے میں جو سوٹ پہنا تھا، کتنے مہنگے سوٹ ہوتے ہیں، وہ رکھا ہوا ہے ایسے ہی، تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. تو رکھنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دیجیے. یہ میرا مشورہ ہے، کسی غریب کو دے دیں. آپ پر جو نا بلا وجہ برڈن آ رہا ہے اور کسی کام کی بھی وہ نہیں ہوتی چیزیں. تو یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دیں تو شریف فقیر کو دیں اور لینے والا غور کرے کہ یار میں واقعی شریف فقیر ہوں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں لے رہا ہوں اور مجھ پر اللہ کا عذاب الٹا آ جائے، کیونکہ یہاں سخت وعید فرمائی گئی. اچھا، اب یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے دینا ہے. اچھا، دینے میں فرمایا یہ بھی سوال ہوا کہ کس کو نہیں دے سکتے. جی جی، دینے والوں میں اور میں بتاتا ہوں رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے. رشتہ داروں میں، رشتہ داروں کے اندر جو آپ کے اصول اور فروع ہیں نا، یہ ایک قاعدہ ہے. اصول و فروع سے مراد یوں لے لیں کہ اصول سے مراد آپ کے والد والدہ، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، انہیں اصول کہا جاتا ہے. اور فروع جو ہے آپ کے بیٹا ہے، پوتا ہے، یہ جو آگے سلسلہ نیچے چلتا ہے نا، ان کو، یعنی اصول اور فروع جو خونی رشتے ہیں نا، ان کو زکوٰۃ، خونی رشتوں میں اصول اور فروع والے یعنی باپ، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے. نیچے ہے بیٹا ہے، پوتا ہے، ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. ٹھیک ہے، یہ حقیقی والدین کی بات کر رہا ہوں، سوتیلے کی بات نہیں کر رہا. حقیقی جو والدین ہیں اور حقیقی جو اولاد ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اب دے کس کو سکتے ہیں رشتہ داروں میں سے؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے. دے کس کو سکتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن زوجہ کو نہیں دے سکتے. ایک سوال ہے، چند دن قبل سوال ہے کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اپنی زوجہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں کہا پھر تو آپس میں یہ کھیلتے رہیں گے، اس نے زکوٰۃ اس کو دی، اس نے اس کو استعمال کر لیا. تو لوگ کہتے ہیں کہیں سے بچے اپنے پاس ہی آ جائیں. نہیں، زکوٰۃ ہے تقسیم کرنے کے لیے. بھائیوں کو زکوٰۃ دینا، بہنوں کو زکوٰۃ دینا، فرمایا یہ سب سے افضل ہے. آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. آپ کی بہن بیچاری جو ہے وہ بیوہ ہو کے بیٹھی ہوئی، اس کے پاس کمانے والا کوئی ذریعہ نہیں، خود فیکٹری میں جا کے کام کر رہی ہے، بڑی پریشان ہے، اس کو دیں زکوٰۃ، اس کو دیں فطرہ. یہ بہت زیادہ افضل ہے. بھائی کی مدد کریں، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اکیلا کما رہا ہے، اتنے کھانے والے ہیں، اس کی مدد کیجیے. آپ یوں جو ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس طرح پھر آگے بہت سارے رشتہ دار ہیں، پھپھو ہو گئی، چاچے ہو گئے، مامے ہو گئے، ان کو جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ. اچھا، اس طرح وہ نسبت کے اعتبار سے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ہاشمی سید گھرانے کے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگرچہ دینے والا خود سید ہو تبھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، سید حضرات ہیں، ہاشمی ہیں، علوی ہیں، یہ پاک حضرات ہیں. تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ مال کا میل ہے، تو مال کا میل ہم ان میں نہیں دیں گے.
لیکن ہاں ایک پیغام میں آپ کو لازمی دوں گا. میرے ابھی تک تعلق میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو سید ہیں لیکن پریشان ہیں, ان کی مدد ہم کیسے کریں؟ جی فطرہ تو ہم ان کو دے نہیں سکتے, زکوٰۃ ہم ان کو دے نہیں سکتے, کیسے مدد کریں؟ تو ان کی مدد میں تو کہوں گا فرسٹ آف آل پہلے ان کی مدد کریں, لیکن زکوٰۃ سے نہیں, فطرے سے نہیں, بلکہ اپنے پاک مال سے, اپنی پاک مال سے آپ ان کی مدد لازمی کریں. کیونکہ میں کہتا ہوں سیدوں کو دینا اس سے بڑھ کر کیا, ان کی خدمت کر رہے ہیں آپ, چھپا کے خدمت کریں, ان کو پتہ بھی نہیں چلے, آپ ان کی خدمت کریں. سیدوں کو لازمی دیں, بھولیں مت. صرف زکوٰۃ میں ہم ان کو یاد نہ کریں کیونکہ ان کو دے نہیں سکتے. اور بعض اوقات میں آپ کو صحیح بتاؤں, ایک خاتون ہے بہت پرانی, ہماری جاننے والی ہیں اماں جی, تو وہ ایک دن پریشان, اتنی پریشان آتی, تو کہنے لگی کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا تنگ سے آ جاتے ہیں کہ یار ہم کسی سے زکوٰۃ بھی نہیں مانگ سکتے, حالات ہمارے اتنے ٹف ہیں, لیکن ہم زکوٰۃ نہیں, کیوں ہم پہ زکوٰۃ لگتی ہی نہیں, ہم نہیں مانگ سکتے, لیکن زکوٰۃ کے بغیر کوئی مدد نہیں کرتا. تو یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو سید حضرات ہیں اور وہ واقعی غریب ہیں, آپ پہلے ان کی اپنے پاک مال سے, صرف زکوٰۃ کی نہیں, صرف رمضان میں نہیں, بلکہ ہر مہینے ان کی لازم مدد فرمائیں. آگے جی ماشاءاللہ اگلا سوال, ایک اور کوئی سوال ہوتا ہو کر لیں. اگلا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کی جو اسلامی بہنوں کا سوال آیا ہے, یہ جو حق مہر پہ جو زیورات وغیرہ دیا جاتا ہے, کیا اس کا زکوٰۃ شوہر نکالیں گے یا وہ خود نکالیں گے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. اسلامی بہنوں کو بھی لیا ہے ماشاءاللہ, یہ ان کا بھی بہت مسئلہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں, کماتے ہم تو کماتے نہیں, ہمارے شوہر کماتے ہیں, اور سونا اپنا ہے, سونا ہے آپ کے پاس. تو شرعی حکم یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے, وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, چونکہ یہاں زیور عورت کے پاس ہوتا ہے, وہ اس کی اگر مالکہ ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے, شوہر پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے. ہاں اگر شوہر جو ہے زکوٰۃ نکال دے گا تو یہ بہت اچھا ہوگا, مستحب عمل ہوگا, کیونکہ وہ کمائی ہو رہا ہے, وہ لا کے وہی گھر میں دے رہا ہے, یہ تو نہیں کما رہی. تو وجوبی اعتبار سے تو عورت پر ہی واجب ہے, وہ زکوٰۃ دے گی, اور مرد اس کی طرف سے ادا کر دے تو بالکل ادا ہو جائے گی, کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اگر مرد نے ادا نہ کی تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے, تو اپنے زیور کو بیچیں اور زکوٰۃ لازمی ادا کریں. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے, فرمائے, یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں, یہ کل کو نا یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ توق بنا کر یہ ہمارے ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے, کہاں مہریں لگا دی جائیں گی, لو یہ تمہاری زکوٰۃ, اب اٹھاؤ اس کا بوجھ. تو یہ وہ خواتین جن کے پاس سونا چاندی ایسا کچھ موجود ہے, برائے کرم آپ پریشر بھی نہ کریں اپنے شوہر کو کہ نہیں لا کے دو, ورنہ یہ تو وہ بعض اوقات بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں دو بھائی, تو یہ تو وہ نہ, آپ پریشرائز نہ کریں. آپ کی چیزیں, سونا آپ کا ہے, آپ اس کو بیچیں اور اس کی کچھ چیزیں بیچ کر اس کو اور اس کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں, ورنہ آپ گنہگار ہوں گی, شوہر گنہگار نہیں ہوگا. جی ماشاءاللہ, یہ تھے ہمارے وسیم علامہ و مولانا وسیم اتاری صاحب, جو ہمارے زکوٰۃ کے مسائل کو ہمیں سمجھا رہے تھے. یا اللہ پاک سے دعا ہے جو ان سے ہم نے سنا اور جو دیکھنے والے سنے, اللہ پاک اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کا یہ سیگمنٹ وینڈ اپ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. کچھ کل ایک نئی عنوان کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ پھر ایک بار آپ کی خدمت پیش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.